دنیا کے سردار سے پاک ہونے کا پروف ٹیکسٹ یوحنا 14:30 میں خداوند یسوع فرماتا ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ تو اس بات کو کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں سمجھانے کے لیے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان حدیث نمبر 413 میں ہے، شیبان بن فروخ، حماد ابن سلمہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ آئے اور اس وقت آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل نے آپ کو پکڑا، آپ کو پچھاڑا اور دل کو چیر کر اس میں سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس جگہ میں رکھ دیا اور لڑکے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ محمد وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ سن کر سب دوڑے، دیکھا صرف آپ کا رنگ خوف کی وجہ سے بدلا ہوا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں اس سلائی کا نشان دیکھتا تھا۔ اس حدیث کے الفاظ کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا، غور کرنے سے سمجھ آتا ہے خداوند یسوع نے کیوں فرمایا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کتاب روزے کا بیان حدیث نمبر 20:35 میں ہے، میں یہ سند تھوڑی سی حذف کر رہا ہوں، سند تو نبی کریم کی پاک بیوی صفیہ رضی نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کیں، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم وسلم انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی کے دروازے سے قریب ہونے والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیہ رضی ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اس حدیث کے الفاظ سے کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند یسوع نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ صحیح مسلم کتاب منافقین کی صفات اور ان کے احکام کا بیان حدیث نمبر 7100 میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی زوجہ نبی وسلم سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب مجھے اس بات پر غیرت آئی، آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تجھے کیا ہوا، کیا تجھے غیرت آئی؟ میں نے عرض کیا مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی عورت کو آپ جیسے مرد پر غیرت نہ آئے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع نے کیوں فرمایا کہ مجھ میں اس کا یوحنا 14:20 دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اس کا اول تو بات یہ ہے، یہ حوالہ دینے کے اب مجاز نہیں تھے، یہ ایک متنازع آیت ہے۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پشین گوئی ہے۔ تو میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، یا آپ سارے کھڑے میں مناظرہ آپ کے حق میں لکھ کے دے دوں گا، حکیم عمران صاحب زندگی بھر کبھی مناظرہ نہیں کرے گا۔ ایک حوالہ، ایک صرف ایک حوالہ پوری بائبل سے کہ اس دنیا کا سردار ابلیس ہے، جو سارے مسیحوں کو میرا چیلنج ہے، دنیا بھر کے مسیحوں کو چیلنج ہے، صرف ایک حوالہ پوری بائبل سے کہ دنیا کا سردار ابلیس ہے۔ او خدا کے بندو، کہ اللہ نے تورات میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اس زمین کے وارث ہوں گے تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، سردار ہوں گے تو خدا کے نیک بندے ہوں گے۔ آپ نے شیطان کو سردار بنا دیا۔ شیطان سردار نہیں، ملعون ہے، راندہ درگاہ ہے۔ میرا چیلنج ہے، ایک آیت پوری بائبل سے پیش کر دو کہ دنیا کا سردار ابلیس ہے، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اچھا جی اچھا، ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائبل سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ دنیا کا سردار شیطان ہے۔ چلیں، آپ کو لگتا ہے اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس سے ثابت ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے حضور گئے اور ابلیس بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں مختصر کروں گا کہ خدا نے ابلیس سے کہا کہ دیکھ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، اسی طرح انجیل میں لکھا ہے کہ ابلیس یسوع کو اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا بھر کی سب سلطنتیں دکھائیں اور کہا کہ اگر جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ تھیوکریسی نہیں ہے۔ جو تھیوکریسی نہیں ہے وہ کیا ابلیس کی حکومت نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اہل اسلام نفاذ شریعت کا کیوں ذکر کرتے ہیں، کیوں زور دیتے ہیں کہ شریعت نافذ کرو؟ یہ انگریزوں کے قانون ہے، یہ شیطانی قانون ہے وغیرہ۔ اچھا، انہوں نے کہا جی دنیا کا سردار، دوبارہ انہوں نے کہا کہ دنیا کا، میں نے چیلنج کیا تھا کہ پوری بائبل میں سے ایک حوالہ پیش کر دو کہ ابلیس دنیا کا سردار ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی حوالہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ آ کے کیا کہا؟ جواب کیا ہے؟ دیکھو جی سلطنتاں جڑیاں نے وہ فلانی فلاں، یہ نہیں بھائی، میرا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کا سردار کا دعویٰ آپ کا ہے، وہ ابلیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ شیطان دنیا کا سردار ثابت نہیں کر سکے۔ اب عجیب سی بات ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ شیطان، لکھا ہے کہ شیطان یسوع کو اونچے پر لے گیا اور دنیا بھر کی سلطنتیں پل بھر میں دکھائی اور کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو سردار اور کس کو کہتے ہیں؟ جس خداوند یسوع سے یہ شیطان نے یہ کہا، اسی خداوند یسوع نے یہ فرمایا کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ میں کچھ نہیں۔ میں نے اور بھی حوالے دیے تھے، لیکن میں وقت